السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو پردے کا حکم نہ دیتا۔ خوشی ایک ایسی شے ہے جو انسان کے پاس نہ بھی ہو تو وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنے والوں کے لیے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگ سوائے درد اور دکھ کے کچھ نہیں دیتے۔ اگر درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتوں کو سننا اور سہنا بھی، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا ان کو آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ کسی کے بارے میں نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اور جب تم زندگی میں مایوس ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو، وہ تمام دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ دو وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، کوئی بہت خاص انسان اس کی زندگی میں آ جائے یا پھر کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں رشتوں میں ہو تو جان لو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس کا برا سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے اندر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہم کو ہی خبر نہیں ہوتی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کروڑ پتی بھی بن جائیں مگر ان کے اندر جو بھکاری ہوتا ہے وہ نہیں مرتا۔ انار کھانے کا معمول بنا لو، انار کا ہر دانہ تمہارے معدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان کو نکال دیتا ہے۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے، انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا، اب کسی کے دل میں کیا ہے بس خدا جانے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کرو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کبھی بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ عزت اور ذلت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ سچا انسان کچھ جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا اچھا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر اللہ تعالیٰ کو بہت قریب پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو کبھی نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو۔ کسی بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا،
تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ اللہ کے فیصلے کو جان سکو۔ جب تمہیں جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تک اپنے آپ پر نہ گزرے، لوگوں کو دوسروں کے احساس اور جذبات مذاق نظر آتے ہیں۔ صبر و جمیل یہ ہے کہ تکلیف ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ تم غم میں مبتلا ہو۔ زندگی میں جس مقام پر بھی ہو تو بھی اس کو تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ نصیحت کو تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ معاشرے سے چھپ کر جو مرد عورت سے ہمدردی دکھائے وہ کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں اس جانب چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ گلی میں بڑے شاپروں کا پڑے ہونا ہے۔ سیرت اور صورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صورت دکھا دیتی ہے اور سیرت نسلوں کی پہچان کروا دیتی ہے۔ کانوں پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر پسینہ آ جائے تو جان لو کہ دولت ملنے والی ہے۔ خاموش انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ تمہاری کامل نیکی یہ ہے کہ جو نیک کام تم سب کے سامنے کرتے ہو اس کو بھی چھپ کر کرو۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت ساری مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بدترین ہے وہ انسان جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ سنا ہے کہ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد ہارنا مت، گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی کوشش جاری رکھنا۔ ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا تمہارے لیے بہت زیادہ شاندار ہو۔ دنیا میں شک کرنا بھی ایک روگ جیسا ہے، جس کو لگ جائے وہ کسی پر اعتبار کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے ہر کسی سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا تو ضروری نہیں، کچھ لوگ ساتھ رہ کر بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا ہے تو برا مت منانا، کیونکہ چراغ تب ہی یاد آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔